قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. یحسبون الاحزاب، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور لشکر لم یذهبوا، وہ گئے نہیں. وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر، یودو تو یہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الْأَعْرَابِ، کہ وہ کہیں جا بیٹھیں، آباد ہو جائیں جا کے سبرز کے اندر، دور دراز دیہاتوں کے اندر، یسألون عن انبائکم، اور وہاں ٹی وی کے بیٹھ کر تمہارے بارے میں خبریں معلوم کرتے رہے کہ تم جیندے ہو کہ مر گیا. یعنی ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں وہ پس رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی کہ ہم ان کی مدد کو پہنچیں یا کم سے کم ان کی کوئی مالی امدادی کریں. لیکن ہم بڑے کریزی ہوتے ہیں کہ یار خبراں دا وقت ہو گیا، پتہ نہیں شامچ کی ہوا، پتہ نہیں اوتھے کی ہوا. بالکل یہی تصویر ہے. یہ کردار کن کا ہے؟ یہ منافقین کا کردار ہے. اور منافق کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. منافق جو ہے وہ کلمہ گو ہی ہوتا ہے، لیکن دین کے تقاضوں سے وہ پیچھے قدم ہٹاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ پھر اسلام کا دشمن بن جاتا ہے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا، اگر تم کہ تمہارے اندر ہو، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو کم ہی جنگ کریں تمہارے ساتھ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، تو جب مومنوں دیکھا ان لشکروں کو، جو 10,000 کا لشکر آیا تھا، تو وہ پکار اٹھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، او یس، اللہ اور اس کے رسول سے ہم سے اسی بات کا تو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں خوب آزمائیں گے. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں اضافہ کیا اس واقعے نے مگر ان کے ایمان و تسلیم میں، سبمیشن میں اور ایمان میں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ تو وہ ہیں مردانے کار کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، یعنی جام شہادت نوش کر دیا. فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ نے تو اپنا جان کا نذرانہ پیش کر دیا. ومنہم من ينتظر، اور کچھ منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمارا نذرانہ قبول کرتا ہے. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا. ویعذب المنافقین ان شاء، اور سزا دے منافقوں کو اگر چاہے. او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرما لے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور واپس بھیج دیا اللہ نے کافروں کو غصے سے بھرا ہوا اور وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے فائدہ. وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور بچا لیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس لڑائی سے. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، اسٹرانگ ہے اور آل مائٹی ہے. وانذر الذین ظاہروہم، اور اتار لایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا اہل کتاب میں سے. یہ کون ہے؟ بنو قریظہ، یعنی 3 قبیلے تھے یہود کے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور انہی کے ساتھ وہ معاہدہ جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جو یعنی آج کل جو ہے دانشوروں کو بڑا فیوریٹ ہے کہ دیکھو یہ مولویوں کو سمجھ نہیں آتی ہے اس بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور کافروں کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تھی، لیکن وہ اگلی بات جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے معاہدے کی کسی ایک شک کی بھی خلاف ورزی کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے. بنو قینقاع اور بنو نذیر زواد کے ساتھ ان کو تو مدینہ بدر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو بنو قریظہ تھے ان کے بارے میں ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ معاہدہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو مدینے کے تمام قبائل مل کر دفاع کریں گے. اب ظاہر حملہ آور کس کے خلاف ہونا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونا تھا. اب اس موقع پر یہ غزوہ احزاب کے اندر
وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ غزوہ احزاب میں جو عورتوں کے لیے ایک انکلوجر بنایا گیا تھا، ایک ٹینٹ لگایا گیا تھا جس میں عورتوں کو رکھا گیا تھا، تو اس میں پہرے پر کھڑے ہوئے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک یہودی جو ہے وہ دیکھا گیا کہ وہ عورتوں کے انکلوجر کے گرد چکر لگا رہا ہے جائزہ لینے کے لیے کہ کس طرح اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان سے کہا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسان پکڑو اس کو. تو حسان جو ہے وہ تو شاعر تھے، شاعر جو ہے وہ ڈرپوگی ہوتا ہے، تو انہوں نے معذرت کی کہ نہیں میرا تو یہ کام نہیں ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی لٹ نکالی اور اس یہودی کے سر پہ یوں ماری اور اس کو بھیجا نکال دیا. اور پھر حضرت حسان سے کہا کہ اس کیا بتایا تھا، ہتھیار تو اتار لو. تو حضرت حسان نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا اب ظاہر ہے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے عورتوں کے کیمپ پر حملہ کیا ہے، پلس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبوت ملے اس چیز کے کہ انہوں نے باقاعدہ، یعنی ایک صحابی، ایک سردار تھے قبیلے کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جنگ سے بالکل پہلے. تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی رول ادا کروں. آپ نے کہا کرو. تو وہ گیا بنو قریظہ کے پاس، جو ان کا سردار تھا اسد، اس سے ملا. اور قریش جو تھے وہ بنو قریظہ کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بھی اندر سے ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ایک تکڑی اسالٹ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے خلاف اور فتح پائیں. تو اس نے جا کر اسے ملا اور کہا کہ بھئی دیکھو باقی سارے قبیلے تو باہر سے آئیں گے اور فتح ہو یا شکست ہو یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم نے یہیں رہنا ہے، اور اگر وہ قبائل فتح نہ حاصل نہ کر سکے تو پھر سوچ لینا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. لہذا اس نے کہا پھر کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی قریش کو سے بات کرنا کہ دیکھو بھائی تم تو اگر ہار گئے تو چلے جاؤ گے، تو میں نے تو یہاں رہنا ہے، تو تم اپنے کچھ آدمی مجھے یرغمال دے دو کہ اگر تم ہار جاؤ تو پھر مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ نہ جاؤ. تو اسد نے کہا بات تو آپ کی بڑی وزنی ہے. پھر وہ گیا قریش کے پاس، وہ سردار جو مسلمان ہوا تھا نیا نیا، اور اس نے جا کر ان سے کہا کہ بھئی دیکھو تم بنو قریظہ کو ساتھ ملا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اپنی سائڈ سیف رکھنا، اپنے کوئی آدمی ان کو یرغمال نہ دے بیٹھنا کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں شکست ہو جائے تو بھاگ جاؤ، تم خام کا کہیں پھنس نہ جاؤ یہاں پر. تو قریش نے بھی کہا ہاں بات تو تمہاری بڑی پتہ کی بات تم نے بتائی. اب جب قریش گئے بنو قریظہ کو قائل کرنے کے لیے کہ تمہارا ساتھ دو، تو اسد نے پھر یہی تقاضا کیا کہ بھائی دیکھو یہ بات ہے، تم تو گھروں کو چلے جاؤ گے تو پھر ہم یہاں اکیلے رہ جائیں گے، تو اپنے کچھ آدمی ہمیں یرغمال دو. تو قریش نے انکار کیا، اس لیے کہ ان کو بھی اسی سردار کی ایڈوائس تھی، ان کو بھی اسی سردار کی ایڈوائس تھی. بہرحال وہ نہ ہو سکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبوت ملے بہرحال اس چیز کے کہ انہوں نے ساز باز کرنے کی کوشش کی، یعنی لڑائی کی تو نوبت ہی نہ آئی. یعنی پورا ایک ماہ عرب کے سارے قبائل احزاب آ کر ڈیرا لگائے بیٹھے رہے اور وہاں سے چلے گئے، لیکن یہ تو ثبوت مل گیا نا کہ بنو قریظہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہیلو ہائی کی ہے، اور پھر ان کا ایک آدمی جو ہے وہ عورتوں کا انکلوجر کا چکر لگا گیا، اس کا کیا کام تھا وہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، آپ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا اچھی طرح تحقیق کر کے آؤ، اور انہوں نے تحقیق کر کے آ کے بتایا کہ یہ واقعی وہ اس میں ملوث رہے. تو جس دن یہ احزاب چلے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار کر غسل فرما رہے تھے زور کی نماز کے لیے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہتھیار نہیں اتارے. فوراً پہنچو بنو قریظہ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ جی جلدی پہنچو سب لوگ بنو قریظہ، اور عصر وہیں جا کے پڑھو. اب فاصلہ تھا، ظاہر ہے کوئی گاڑیاں تو نہیں تھی سب کے پاس، دوبارہ ہتھیار بھی لینے تھے اور پھر وہاں پہنچنا بھی تھا. عصر کا وقت راستے میں ہو گیا، عصر قضا ہونے کو آ گئی.
اب مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی کچھ جو حنفی مزاج تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچو، عصر کے ٹائم کے اندر اندر وہاں پہنچ جاؤ، چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں لہذا اب ہمیں عصر یہیں پر پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرے جو اہل حدیث مزاج کے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ویسے ہی کریں گے، ہم نماز قضا کر لیں گے لیکن عصر وہاں جا کے پڑھیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس رکھا گیا تو آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہے۔ تو وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا بنو قریظہ کا۔ تو بنو قریظہ کا محاصرہ چند ہی دن ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ ڈر گئے، اور انہیں بہت ساز و سامان ہونے کے باوجود، جنگی اسلحہ ہونے کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار لایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کی گڑھیوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ان میں سے کچھ کو تو تم نے قتل کر دیا، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور دوسروں کو تم نے غلام بنایا۔ اچھا ہوا کیا، اب جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو جو پہلے دو قبیلے جن کو نکالا گیا تھا وہ بنی خزرج کے حلیف تھے۔ یہ دو قبیلے تھے نا جو سامدود ساحل تھے مدینے کے، اوس اور خزرج۔ اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا۔ تو جب ان کا معاملہ پیش آیا تو خزرج والے آئے، بلکہ عبداللہ ابن ابی آیا جو خزرج کا سردار تھا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ نرم معاملہ کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو نرم معاملہ کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے انہیں مدینے سے نکل جانے کی اجازت دے دی، جو کچھ بھی اپنا سامان ساتھ لے جا سکیں وہ لے گئے، یہاں تک کہ اپنے چھتوں کو بھی اکھاڑ کے لے گئے اور شتیر بھی اکھاڑ کے لے گئے اور اپنے دروازے کے کواڑ بھی اور جو چوکھٹ تھے وہ بھی اتار کے لے گئے۔ اس کا ذکر بھی آگے جا کے آئے گا سورہ حشر کے اندر۔ اب یہاں کیا معاملہ ہوا، اب آگے اوس والے ان کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے حلیف ہیں تو ہم ان کی سفارش کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسد سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا بنو اوس کے حوالے نہ کر دوں معاملہ، جو وہ تمہارے حق میں فیصلہ کریں؟ تو اسد نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب بنو اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ واحد شخص تھے کہ جو زخمی ہوئے تھے غزوہ خندق میں، اور انہیں دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بنو قریظہ کے کوئی انجام کو دیکھے بغیر مجھے دنیا سے نہ لے جانا۔ وہ چونکہ بیمار تھے لہٰذا گدھے پر سوار کر کے ان کو لایا گیا اور انہوں نے آ کر فیصلہ دیا، اور فیصلہ تورات کے مطابق تھا کہ جو قبیلہ کسی نبی کے خلاف معاہدے کی خلاف ورزی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس میں جنگ کے قابل جتنے مرد ہوں ان سب کو ذبح کر دیا جائے اور بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو غلام بنا دیا جائے۔ یہ تورات کے مطابق فیصلہ تھا۔ اب بھی اگر آپ جوش ویب سائٹ کھولیں گے تو آپ کو ریڈ مارک ملے گا مسیکر آف مدینہ۔ ابھی تک وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں کہ تقریباً 650 افراد تھے جنگ کے قابل اس پہ قبیلے کے، جن کو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ ایگزیکیوٹ کیا، ان کو قتل کیا، عورتوں، بچوں اور غلاموں کو جو ہے وہ باندھ دیا گیا اور پھر انہیں فروخت کر دیا گیا کہیں اور جا کے۔ تو یہ ان کا انجام ہوا۔ اب یہودیوں کو ابھی تک وہ اس کا زخم چاٹ رہے ہیں بنو قریظہ کے ساتھ جو ہوا تھا، اور اب ان کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بدلہ مسلمانوں سے لیں گے۔ یعنی پچھلی صدی میں ہٹلر نے لاکھوں یہودی جو تھے وہ اسی طرح قتل کیے تھے۔ اب عیسائیوں کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی ہے، پوپ صاحب نے ان کا جرم معاف کر دیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن مسلمانوں سے اب وہ سارا بدلہ جو انہوں نے لینا، یہ ساری اسٹیج جو بنائی جا رہی ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ ہم اتنا ماریں گے مسلمانوں کو، اتنا ماریں گے کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اچھا، یہودی جب ہٹلر نے کی تھی یہودیوں کے خلاف ایکشن لیا تھا تو اس وقت تو ریڈیو پر اعلان ہوا تھا کہ یہ نشان ہے، آپ جو بھی آپ کا پڑوسی یہودی ہے اس کے گھر پر یہ نشان چوک کے ساتھ لگا دیں۔ اور جہاں جہاں وہ نشان لگا ہوا تھا سپاہیوں نے آ کے پکڑا اور ان کو یعنی جلا دیا، انسیڈریٹرز کے اندر جا کر قتل کر دیا گو۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو سارا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر موجود ہے، وہ ایک کلک کریں گے
اور ساری لسٹیں جو ہے ان کے پاس آ جائیں گی جب بھی انہیں اگر موقع ملے گا. اور پھر ہمارے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ہمیں بہرحال اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم پر غلبہ نہ دے، ورنہ اگر ان کو غلبہ ہو گیا کہیں مسلمانوں کے اوپر تو پھر انہیں وہ سارا بدلہ، بنو قریظہ والا بھی اور ہٹلر نے بھی جو ان کے ساتھ کیا تھا وہ سارا انہیں مسلمانوں سے بدلہ لے گا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جسے نہیں پامال کیا تھا تم نے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی، یعنی یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس اعتبار سے بھی کمال کی صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی، آپ کی بیویوں کی تفصیل اور آپ کی بیویوں کا خصوصی مقام و مرتبہ وہ جس شان کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوا ہے پورے قرآن مجید میں کہیں اور بیان نہیں ہوا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی کہہ دو ان کو، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیا کا ساز و سامان چاہیے، تم دنیا کی طلبگار ہو، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت کی، فتعالینا ومتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دے دلا دوں اور رخصت کر دوں اچھے طریقے سے. یہ اصل میں کیا تھا، جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بڑی وسعت آ گئی. یعنی حضرت علی نے بھیجا حضرت فاطمہ کو کہ جاؤ ابا جی سے کوئی اپنے لیے کوئی غلام لے آؤ اور تمہیں بھی کوئی مددگار مل جائیں. وہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کچھ نہیں دیا اور ان کو تسبیح بتا دی کہ یہ ایسے تسبیح کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملے حل کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منفرد شان ہے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ تک سے محروم کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے، دنیا میں آپ کو شاید اس کی کوئی مثال ملے گی. ٹھیک ہے. اور حضور کی بیویوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کہ دیکھو اب تو ہر گھر میں ایسا ہے، غلام ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہمارے گھر میں وہی فاقہ ہے. تو انہوں نے جتھا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا پروٹیسٹ لانچ کیا کہہ لو، یا اپنا کنسرن ظاہر کیا کہ ہمیں بھی تو کچھ آسانی دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اچھا نہیں لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا ایلا فرمایا. ایلا کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا بیوی کے ساتھ، کہ میں اتنی دیر تک میں تم سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں رکھوں گا. اور آپ نے مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا بنوایا اور آپ نے 1 ماہ تک اس میں قیام فرمایا. 29 دن پورے جو اسلامی مہینے کے دن ہوتے ہیں. اور پھر نیچے آ کر آپ نے تمام بیویوں کو بلایا، پھر ان سے یہ کہا جو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ کہہ دو اپنی بیویوں سے کہ اگر تمہیں دنیا کا مال اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کروں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کا قرب چاہیے، اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اب یہ 2 آیات، اب جو آیات آ رہی ہیں آگے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ایڈریس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے براہ راست، اور یہ منفرد اعزاز ہے حضور کی بیویوں کا. یعنی ہم سورہ نور میں پڑھ کے آئے نا کل للمؤمنین اور کل للمؤمنات، مومن مردوں سے کہہ دو، مومن عورتوں سے کہہ دو. تو قرآن مجید میں ویسے جو انسٹرکشنز ہیں عورتوں کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آتی ہیں، آپ ان سے کہہ دیں. ابھی آئے گی وہ آیت اور بھی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک نساء المؤمنین، کہہ دو اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ اس طرح پردہ کیا کریں، حجاب کیا کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں اور سورہ تحریم کی 2 آیات ہیں جن میں ان کو اعزاز بخشا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے کلام کیا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو بھی تم میں سے کسی فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے.